السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ محترم حضرات، آج کی اس درس میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ بعث بعد الموت، یہ عقیدہ کتنا عظیم عقیدہ ہے، اور سورہ بقرہ کی جو دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان دو آیتوں کی روشنی میں بعث بعد الموت کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ بعث بعد الموت کا عقیدہ انتہائی عظیم عقیدہ ہے، یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ عقیدہ اچھی طرح سے راسخ ہو جائے، پختہ قائم ہو جائے، تو انسان کی زندگی میں عجیب و غریب تبدیلی پیدا ہوتی ہے، فکر و نظر بدل جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کے پیمانے بدل جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی یہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور میری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ حساب و کتاب برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے۔ اگر کوئی شخص ان باتوں پر پختہ ایمان اور یقین رکھتا ہے تو وہ انسان نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی جستجو میں رہتا ہے، تاکہ اسے آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان مراحل میں اسے کامیابی حاصل ہو۔ اور جو شخص ان باتوں پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا، ایک کافر جس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے چاہو زندگی گزار لو، زندگی میں خوب عیش اور مستی کر لو، اچھی طرح سے انجوائے کر لو، مر جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ اسے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے، جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ منمانی زندگی گزارتا ہے، آزادانہ زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق وہ جیتا ہے، اپنے نفس اور اپنی مرضی کا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی میں عقیدہ بعث بعد الموت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون پر کافی زور دیا ہے۔ بکثرت ہمیں قرآن مجید میں بعث بعد الموت کے دلائل، اس کی مثالیں اللہ رب العالمین ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ کفار مکہ اس
عقیدے کے منکر تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال اور بہت مشکل ناممکن سمجھتے تھے، اور وہ کہتے قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 80 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہم کو خبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وہ اسے محال سمجھتے تھے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اس مزاج کی ترجمانی کرتے ہوئے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ لوٹایا جانا، دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عقیدہ بعث بعد الموت کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں، مختلف دلیلوں سے، مختلف مثالوں سے اس عقیدے کو سمجھایا ہے تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کو سمجھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ حدیث کے اندر سے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ رب العالمین کی اس قدرت پر آپ غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو مالدار آدمی تھا، جب وہ مرض الموت میں پہنچا اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ میں تمہاری نظر میں کیسا باپ ہوں؟ تو بچوں نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ آپ بہت ہمارے حق میں بہت اچھے تھے، بہت بہتر باپ کی حیثیت سے تھے۔ باپ نے کہا فإنی لم اعمل خیرا قط، دیکھو میرے بچے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ فإذا مت فأحرقونی، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے تم جلا دینا میری لاش کو، اور جلا کر کے اس کو راکھ بنا لینا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، آدھی راکھ سمندر میں ڈال دو اور آدھی راکھ جس دن تیز ہوائیں چلیں گی ہواؤں میں اڑا دو، ہواؤں کی نظر کر دو، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہوا، مجھ کو پایا تو مجھے ایسی سخت سزا دے گا، ایسا خطرناک عذاب دے گا، ویسا عذاب کسی کو نہیں دے گا، اس لیے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے، اس کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کون سی چیز تجھے اس بات پر آمادہ کی؟ اس نے کہا مخافتک، اور دوسری روایت میں ہے خشیتک یا ربی، اے میرے رب تیرے عذاب اور سزاؤں کے خوف نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا، مجھے تیرے عذاب اور سزاؤں سے ڈر تھا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس لیے مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس خوف کی وجہ سے، حدیث کے الفاظ ہیں فغفر له بذلک، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی خوف کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو معاف کر دیا۔ تو انسان چاہے اس کی لاش سمندر کی نظر ہو جائے، پہاڑوں پر غائب ہو جائے اور پورے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین میں سڑ گل جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور بندے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ علامہ شنقیطی نے اپنی کتاب اضواء البیان میں سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آیت نمبر 21 اور 22، ان 2 آیتوں کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت کے 3 دلیلیں پیش کی۔ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے 3 دلائل پیش کیے ہیں۔
3 طریقے سے بعث بعد الموت پر استدلال کیا ہے۔ نمبر 1، انسان کی ابتدائی تخلیق۔ ایک انسان اپنی ابتدائی تخلیق پر غور کرے کہ جب میں کچھ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے عدم سے وجود میں لایا، اللہ رب العالمین نے مجھے حقیر پانی سے نطفے سے پیدا کیا جب میں کچھ نہیں تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ابتداءً پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا جب میں کچھ نہیں تھا، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، تو پیدا کرنے کے بعد، وجود بخشنے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تو بہت آسان ہے۔ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو وجود بخشا، تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ابتدائی تخلیق پر اگر غور کریں تو بعث بعد الموت کا عقیدہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے انسان کو ابتداءً پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ویسی ہم دوبارہ اس کو پیدا کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم ضرور ایسا کر کے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ مضمون سورہ روم کی آیت نمبر 27، سورہ یاسین آیت نمبر 70 پر 9، سورہ قاف آیت نمبر 15، سورہ مریم آیت نمبر 60 پر 7 اور 60 پر 8، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ بعث بعد الموت کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی ابتدائی تخلیق پر غور کرے تو اس کو یہ عقیدہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل، آسمان اور زمین کی تخلیق پر انسان غور کرے، جیسا کہ آگے اللہ نے کہا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء والسماء بناء، یہ دو آسمان اور زمین کی تخلیق پر انسان غور کرے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق تو بہت مشکل ہے۔ اللہ نے بغیر کسی کھمبے کے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ دریا بنائے، پہاڑ بنائے، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی عجیب و غریب کاریگری، اس کی خلقت نظر آتی ہے۔ ان سب کا خالق اللہ ہے، جبکہ آسمان اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 50 پر 7 میں کہا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ جب اللہ آسمان اور زمین کی پیدائش جو مشکل ہے اس پر قادر ہے تو لوگوں کو پیدا کرنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں ذکر کیا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے اللہ عاجز نہیں ہوا، تھکا نہیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، تو کیا وہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، جو مشکل کام کر سکتا ہے تو آسان کام اس کے لیے تو اور آسان ہے۔ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 پر 1 اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 پر 9 میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہوئی بعث بعد الموت کی کہ انسان اس کائنات میں جو اللہ کی عجیب و غریب خلقت ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، اس پر غور کرے، جو ایک مشکل کام ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، جب اس پر اللہ قادر ہے تو مردے کو دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اور تیسری دلیل اس آیت کے اندر جو اللہ نے ذکر کیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس بارش کے ذریعے پھلوں کو پیدا کیا،
جو تمہارے لیے روزی ہے۔ تو بعث بعد الموت پر استدلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا کہ جیسے ہم مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سخت گرمی کے موسم میں زمین سوکھ جاتی ہے، فصلیں تباہ ہونے لگتی ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے فصلیں سوکھنے لگتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اچانک رحمت نازل ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے آسمان سے، اور ہر طرف فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، سرسبز و شادابی اور ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوشنما ہر طرف منظر نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے زمین کو، مردہ زمین کو زمین کے سوکھ جانے کے بعد بارش کے ذریعے ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم تمہارے مرنے کے بعد تم کو تمہاری خبروں سے زندہ کر کے نکالیں گے، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ جیسے سورہ قاف کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس بارش کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح سے ہم تم کو تمہاری خبروں سے زندہ کر کے بھی نکالیں گے۔ جیسے مردہ شہر کو ہم بارش کے ذریعے زندگی عطا کرتے ہیں، اسی طرح سے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری خبروں سے تم کو زندہ کر کے ہم اٹھائیں گے اور تم سے حساب و کتاب لیں گے۔ تو اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 19، سورہ اعراف آیت نمبر 50 پر 7، سورہ فصلت آیت نمبر 30 پر 9، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے اور اس بات پر استدلال کیا ہے جیسے مردہ زمین کو بارش کے ذریعے اللہ زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے مردہ لوگوں کو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو قیامت قائم ہوگی، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیں اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ جتنا ہمارے ذہن و دماغ میں ہم اس عقیدے کو بٹھائیں گے، مرنے کے بعد والی زندگی پر غور کریں گے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اتنا ہماری زندگی ہم سنبھل کر کے گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہمارے پاس کمزور رہا اور اس عقیدے پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا، تو جیسے کافروں کی زندگی دنیا میں کھانا، عیش کرنا، اپنی خواہشیں پوری کرنا، ویسی ہی ہماری زندگی گزر جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر ہم پختہ ایمان اور یقین رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھ کر کے اور اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دلوں میں اس کو پختہ بٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق دے اور کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔